علامہ تقی مہدوی صاحب، ہم اکثر یہ جملہ سنتے ہیں اور خطبات میں ہم نے سنا ہے انتم الطلقاء، تم آزاد کردہ کے بیٹے ہو، آزاد کردہ ہو. یہ آزاد کردہ سے مراد کیا ہے؟ کیا فتح مکہ میں کچھ کو آزاد بھی کیا، کچھ کو قید بھی کیا؟ دیکھیے حضور سرور کائنات نے جب فتح مکہ کی طرف رخ فرمایا تھا، لشکر عظیم لے کر گئے تھے، اور اس کی اطلاع جب ابو سفیان کو ملی تو جناب حضرت عباس جو پیغمبر کے چچا ہوتے ہیں، انہوں نے آ کر ان سے کچھ گفتگو کی اور کہا کہ ایک بہت بڑا لشکر ہے اور ہماری تو تباہی کا سامان آ گیا ہے، کیونکہ وہ 313 ہماری تباہی کے لیے کافی تھی، تو اب تو یہ 10,000 کا لشکر ہے، اللہ اکبر. یہ تو پورے مکے کو تہس نہس کر دے گا. تو پھر جناب عباس نے مشورہ دیا کہ حضور رحمت للعالمین ہے، اگر تم ان کے پاس آ کر توبہ مانگو اور معافی مانگ لو تو وہ تمہیں معاف فرما دیں گے. اس لیے ابو سفیان پیغمبر کی خدمت میں آئے، اور جب پیغمبر کی خدمت میں آ رہے تھے تو بہت سارے اصحاب، بہت سارے انصار یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو پکڑ لیں اسی وقت، سب سے بڑا دشمن آ رہا ہے اور اسی وقت قتل کریں. لیکن حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، آپ رک جائیے، پیغمبر کی حضور یہ حاضر ہوں گی اور پیغمبر فیصلہ فرمائیں گے ان کے بارے میں. پیغمبر کی خدمت میں آئے اور پیغمبر نے کچھ باتیں بیان کی، جس میں سے ایک اہم ترین بات یہ تھی کہ اب تک وہ تمہارے بت جن کو تم سجدہ کیا کرتے تھے اور پرستش کیا کرتے تھے، کیا ہوا ان کا؟ کہا کہ انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. کہا تو پھر کیا خیال ہے، کس نے مدد کی ہے ہماری؟ تو کہا کہ وہی اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی ہے. تو اس وقت آہستہ آہستہ اس کے اسلام کا اظہار ہونے لگا، اور پھر ابھی بھی نبوت کا اظہار نہیں کیا تھا. تو پیغمبر اکرم اگلے دن اس کو بلاتے ہیں، اور ابو سفیان جب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب کیا خیال ہے کہ ہمیں نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو عباس سے، جناب عباس سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ان کی سلطنت بہت عظیم ہو گئی ہے، ان کی حکومت بہت آگے تک بڑھ گئی ہے، اور ہر ایک اب ان کی حکومت کے اندر آ گیا. اللہ اس وقت جناب عباس اصلاح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حکومت اور سلطنت نہیں ہے، یہ نبوت ہے کہ جو میرے حق بھتیجے کو عطا ہوئی. حق. اور اس وقت پھر جناب ابو سفیان اظہار اسلام کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، اور پھر انہیں اور جو مکہ کے اندر موجود تھا جس نے اظہار اسلام کیا، سبھی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انتم الطلقاء، اذهبوا انتم الطلقاء، تم جاؤ، تم سب ہمارے آزاد کردہ ہو، اللہ ہم نے تم سب کو معاف فرما دیا ہے. جبکہ یہ اتنے عرصے تک جنگ کرنے کے لیے آتے رہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کردار ان سے اپنایا. اور یہ جو طلقاء کا لفظ ہے بطور خاص ہمیں بار بار اس لیے نظر آتا ہے چونکہ پھر بنی امیہ کے خاندان ہی کے اندر حکومت آئی، اور اہل بیت کئی مرتبہ ان کے سامنے آتے رہے، تو بار بار اہل بیت کرام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ انتم الطلقاء و ابناء الطلقاء. اس لیے یہ لفظ ہمارے ذہن میں اتر جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ کون مراد ہیں اور ان کا کیا سابقہ رہا تھا، صحیح اور پھر ان کے اسلام لانے کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ کیسے گزرے تھے. صحیح. بہرحال اس موقع پر یہ بھی فرمایا، جناب عباس سے درخواست بھی کی تھی کہ یا رسول اللہ، آپ ابو سفیان کو کوئی تحفہ عطا کر دیجئے، کوئی امتیاز دے دیجئے، کوئی ایسی چیز دے دیجئے کہ یہ بے آبرو نہ ہو جائے. صحیح. تو پیغمبر نے فرمایا کہ ویسے تو جو مسجد الحرام کے اندر پناہ لے رہا ہے اس کے لیے ہماری معافی ہے، جو اپنے اپنے گھروں میں جا کر پناہ لے رہا ہے اس کے لیے معافی ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں بھی جا کر پناہ لے گا اس کے لیے بھی معافی ہے. تو اس اعتبار سے ابو سفیان کا دل اور زیادہ مائل ہو گیا، اور پھر سبھی کے لیے معافی عام کا اعلان ہوا. لا تثریب علیکم اليوم، اللہ. آج کے دن کسی کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اور سبھی کے لیے عمومی معافی ہے.